ہمارا معاشرہ ایک مسلمان معاشرہ ہے اور اس معاشرے میں اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ جو اپنے والد سے محروم ہو گیا ہے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ بے سہارا ایسے ہی گھومتا رہے۔ اس پوری سوسائٹی کی یہ ذمہ داری ہے، سماج کی یہ ذمہ داری ہے، ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھیں اور اس کو اس کمی کا شکار نہ ہونے دیں۔ یہ اس کے لیے کوئی کمزوری نہ بننے پائے، بلکہ اس کی اس طرح سے سرپرستی کی جائے کہ دنیا میں بھی اس کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع موجود ہوں اور اس کی تربیت بھی بہترین طریقے سے ہو۔ اور جو لوگ بھی اس کام کو انجام دیتے ہیں، جو یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جو یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اپنی دونوں انگلیوں کو جوڑ کر آپ نے اشارہ فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں ساتھ، ایک تو جنت ملے اور وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اس سے بڑھ کر کون ہوگا سعادت والا، شرف والا، کہ جو یہ خدمت انجام دے اور جنت حاصل کر لے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کر لے، آپ کا ساتھ اس کو نصیب ہو جائے۔ اس لیے یہ اتنا بڑا سمجھ لیں موٹیو ہے، اتنی زبردست اس میں موٹیویشن ہے کہ مسلمان معاشرہ پھر آگے بڑھ کر اس کام کو انجام دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے بال اس کے سر پر ہوتے ہیں اتنی نیکیاں اس کو ملتی ہیں، اور پھر فرمایا کہ میں جنت میں یتیم کی سرپرستی کرنے والے کے ساتھ بالکل اس طرح ہوں گا جیسے دو انگلیاں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اس لیے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایسے لوگ یہاں موجود ہیں جو یہ سرپرستی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اور الخدمت فاؤنڈیشن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ پاکستان میں کفالت یتامہ کا سب سے بڑا پروگرام لے کر چل رہی ہے۔ اس وقت تقریباً 32,000 بچے ایسے ہیں کہ جو اپنے گھروں میں اپنی ماں کے ساتھ موجود ہیں یا خالہ کے ساتھ موجود ہیں، اور ہر مہینے ان کی کفالت کا ایک انتظام ہوتا ہے۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ صرف کوئی چیز فراہم کر دی گئی اور بات ختم ہو گئی، ہر مہینے ان بچوں کے لیے تربیت کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ ان کی جو والدہ ہوتی ہیں یا جو بھی گارجین ہوتے ہیں اس وقت، ان کی ٹریننگ کا انتظام بھی ہوتا ہے، ان کی مائکرو فائنینسنگ کا بھی بندوبست کیا جاتا ہے، اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ خاندان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام اور آگے بڑھے۔ پاکستان میں اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت 22 آغوش ہومز موجود ہیں، اور اس میں اسٹیٹ آف دی آرٹ جسے بورڈنگ فیسلٹی ہے وہ اویلیبل ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بورڈنگ فیسلٹی اسی طرح سے موجود رہے۔ اب یہ آغوش ہومز صرف بورڈنگ فیسلٹی نہیں رہنے چاہیے، یہ بلڈنگز موجود ہیں، یہ پریمیسز موجود ہیں، ان کو ایک بہترین 100% فری اسکالرشپ آئی ٹی کالجز یا انسٹیٹیوشنز میں تبدیل ہونا چاہیے۔ یہ فیسلٹی بھی موجود رہے گی، اور ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو آئی ٹی ایجوکیشن بھی دیں گے، اور بنو قابل پروگرام اور آغوش ہومز کا ایک کولیبریشن بنے گا، ایک جوائنٹ وینچر بنے گا، اور اس طرح سے یہ جو ریولوشنری پروگرام ہے، ہنر سکھانے کا، لوگوں کو تعلیم دینے کا، اسٹیٹ آف دی آرٹ ایجوکیشن سسٹم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ 100% فری آف کاسٹ ہو۔ یہ انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے، اور پھر ہم اپنی حکومتوں اور ریاستوں سے بھی کہیں گے جب یہ نوجوان یہ کام کر سکتے ہیں تو آپ پاکستان کے بچوں کو معیاری تعلیم فری کیوں نہیں دے سکتے، جبکہ آپ کے پاس ہزاروں ارب روپے موجود ہوتے ہیں۔